Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Today we will discuss about the foreign relation of Pakistan with the Muslim world. In the previous lecture we have discussed that what is foreign policy, what are the foreign relations and what are the foreign affairs and what are their roles uh, uh, in an emerging state or an existing state. فارن پالیسی کیا ہوتی ہے، یہ کس طرح سے کام کرتی ہے، فارن ریلیشنز بنانے کیوں ضروری ہوتے ہیں. چونکہ انسان جو ہے وہ ایک سوشل اینیمل ہے، اسی طرح سے کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے نا، چاہے آپ جتنے زیادہ مرضی آپ انڈیپینڈنٹ ہوں، آپ ایک ڈیولپ اسٹیٹ ہوں، کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ اکیلی سروائیو نہیں کر سکتی، کیونکہ اکیلا رہنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. تو اس کے لیے ادر اسٹیٹس کے ساتھ ریلیشنز بنائے جاتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے، آپ کی ٹریڈ چلتی ہے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ڈیولپنگ اسٹیٹس ہوتی ہیں یا انڈر ڈیولپنگ اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کو مدد ملتی ہے گرو اپ کرنے میں، بیٹ کرنے میں، ٹھیک ہے نا، دنیا میں اپنا ایک نام بنانے میں. اب جس کنٹری کے ساتھ بھی ہم اپنے فارن ریلیشنز بناتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے ریلیشنز جو ہیں وہ جب ہم بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایکسچینج آف ایمبیسڈرز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پاکستان کے اگر سعودی عربیہ کے ساتھ فارن ریلیشنز ہیں، ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، ٹریڈ ہوتی ہے، یا ایک بینگ اے مسلم اسٹیٹ ہمارے ان کے ساتھ ریلیشنز ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ دونوں کنٹریز میں دونوں اسٹیٹس کے ایک ایک ایمبیسی جو ہے وہ وہاں پر سیٹ کی جاتی ہے، جس کو ہم سفارت خانہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایمبیسی جو ہے وہ بیسیکلی جو بھی سٹیزنز دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں ان کا پورا ریکارڈ رکھتی ہے. اگر ان کو کسی بھی قسم کی کوئی مدد چاہیے ہوتی ہے تو وہ اسٹیٹ کے ریپرزنٹیٹیوز جو کہ ایمبیسڈرز کہلاتے ہیں وہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو میسیجز بھیجے جاتے ہیں، جو پیغامات بھیجے جاتے ہیں، اس میں بھی ایمبیسڈرز جو ہیں وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مسلم ورلڈ میں وہ تمام مسلم اسٹیٹس آتی ہیں، وہ اسلامک اسٹیٹس ہیں کہ جن کا ریلیجن ڈکلیئرڈ ہے کہ وہ اسلامک اسٹیٹ ہیں اور جہاں پر میجورٹی آف مسلم جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام پر بنا ہے اور یہ مدینہ کے بعد دوسری بڑی ریاست ہے کہ جس میں اسلام کے نام پر اتنی بڑی ہجرت لوگوں نے کی، بجائے اس کے کہ وہ اپنے جان اور مال کی یعنی پرواہ کیے بغیر صرف ایک ایسی ریاست کے حصول کے لیے انہوں نے ہجرت کی، مائیگریشن کی کہ ہماری جو آنے والی جنریشنز ہیں، ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، وہ ایک ایسی ریاست میں آنکھ کھولیں کہ جس میں وہ آزاد ہوں، جہاں پر ان کو بینگ اے مسلم اپنی جو پریکٹسز ہیں، جو ریلیجیس پریکٹسز ہیں، وہ ان کو فریلی پرفارم کریں اور ان پر اس قسم کی کوئی بھی ریسٹرکشن نہ ہو. The Muslims of the subcontinent had deep-rooted affiliation with the Islamic countries on the basis of religion. Being a Muslim state ہمارے بہت گہرے تعلقات ہیں اسلامک کنٹریز کے ساتھ، اور اس کی بنیاد صرف اور صرف مذہب کی وجہ سے ہے، اسلام کی وجہ سے ہے. The demonstration this zeal of brotherhood on many occasions from the days of Pakistan movement, Muslim of India followed the traditional policy with the Muslim world. Pan-Islamic and Islamic values were the strongest motives behind the demand of separate Muslim state. So after the partition, they always preferred close bilateral relations with the Muslim countries. The principle of policy in all the constitution carries special attachment for Muslims and their heritage. The love for Muslim brotherhood continued during and after the independence. پاکستان بھی ہم لوگوں نے اسی وجہ سے حاصل کیا تھا کہ سب کانٹیننٹ میں ہمارے مسلمز جو ہیں ان کو اس طرح سے پریفر نہیں کیا جا رہا تھا، ان کو اس طرح سے آزادی نہیں تھی جس طرح کے کسی بھی ایک آزاد انسان کو ہونی چاہیے. لائک بینگ اے مسلم آپ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم آپ پر یہ کیا جائے کہ اگر آپ کو آپ کی جو اسلامک پریکٹسز ہیں، جو ریلیجیس پریکٹسز ہیں، ان سے روک دیا جائے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ اجتماع نہیں کر سکتے، خطبہ نہیں آپ سن سکتے، پھر اسی طرح سے جماعت نہیں کروا سکتے، اور اگر عید الاضحیٰ ہے تو آپ قربانی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، تو یعنی اسی وجہ سے ہم لوگوں نے پاکستان حاصل کیا، اسی وجہ سے ہم لوگ آزاد ہوئے، اور آزاد ہونے کے بعد بھی ہمارا مسلم اسٹیٹس کے ساتھ ایک بانڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، اور وہ چاہے جہاں بھی وہ موو کرے گا
وہ بینگ اے مسلم اپنے آپ کو پورے یعنی ایز ہول اسلام کو ریپرزینٹ کرے گا. Support for independence. Pakistan rendered full moral support for the independence of Indonesia, Tunis, Morocco, لیبیا, سوڈان, الجیریا. یہ کنٹریز ہیں جنہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا. پیلسٹائن. پاکستان being Muslim state always sided the national rights of Palestinian people. It strongly supported the independent Palestine state, sharing grievous concern over the atrocities inflicted on the Muslim. It condemned the Israeli policies. پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کے مسلمز جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے حق میں آواز اٹھائی ہے، اور جب بھی اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم کیا ہے، پاکستان نے ہمیشہ UN کے فورم پر اس کے خلاف یعنی اس کو کنڈیم کیا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور فلسطینین جو ہیں، جو فلسطینی لوگ ہیں، ان کے لیے ہمیشہ ایک یونٹی کا میسیج ان کو سینڈ کیا ہے. آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، جس کو ہم OIC کہتے ہیں. OIC is the largest Muslim forum in the world. Pakistan was among the 51 Muslim nations who attended the inaugural session in Rabat 1969. Its second conference was held in Lahore in 1974. 1974 یعنی ایسٹ پاکستان کی سپریشن کے بعد، in the era of ذوالفقار علی بھٹو. Pakistan desired to make it an effective forum to address the political, economic, technical, scientific matters. The OIC always support Pakistan on Kashmir. اب کیا ہے کہ ان تمام مسلم کنٹریز نے اپنی ایک علیحدہ سے اپنا پلیٹ فارم بنایا ہے OIC کے نام سے، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جن مسلم کنٹریز کے ساتھ کوئی بھی اس قسم کا ایشو ہوتا ہے ود ان 2 اسٹیٹس، اگر کسی قسم کی کوئی بھی کولڈ وار چل رہی ہے یا کوئی بھی ٹینشن چل رہی ہے، تو OIC جو ہے وہ ایک ایسا فورم ہے جو کہ مسلم اسٹیٹس کے لیے آواز اٹھائے گا اور ایک انٹرنیشنل لیول پر اس کو کنڈیم کرے گا. پاکستان ایران ٹرکی سائنڈ ریجنل کارپوریشن ڈیولپمنٹ ان جولائی 1964، جس کو RCD کہتے ہیں. 1964 میں انڈر دا سپرویژن آف جنرل ایوب خان. اٹ ورکڈ فار دا اکنامک ڈیولپمنٹ ٹل 1985. 85 میں ضیاء الحق جو ہیں وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے. when it was renamed as ECO, Economic Corporation of Organization. Later on, Afghanistan and 5 Central Asian republics, آذربائیجان، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، کرگزستان، قازقستان joined it. اب یہ وہ ریاستیں ہیں، یہ وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں جو کہ رشیا سے علیحدہ ہوئی تھی 1979 میں. پاکستان، ایران اور ٹرکی نے ایک RCD کے نام سے ایک ٹریٹی جو ہے وہ سائن کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں وہ شامل ہوئی تھی. اس کا مقصد بیسیکلی صرف اور صرف یہ تھا کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی جائے، کنٹریز جو ہیں وہ آپس میں چینج ایکسچینج پروگرام ایک سیٹ کریں، ٹریڈ جو ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے تاکہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ اکنامیکلی ڈیولپ کنٹریز میں شمار ہوں. اوکے. سعودی عربیہ. سعودی عربیہ being a sacred country is the center of the Muslim Ummah. Both the countries have conformity on the major issues including Kashmir. The Saudi cooperation for the OIC and wars with India is unprecedented. اب سعودی عربیہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب کے لیے ایک بہت زیادہ ایک سیکرڈ پلیس ہے، کیونکہ ہمارے جو مقامات مقدسہ ہیں مکہ اور مدینہ ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا گھر وہاں پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے. تو سعودی عربیہ از لائک اے سینٹرل پوائنٹ فار آل دا مسلمس اراؤنڈ دا ورلڈ، کہ مسلمان جو ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کی عقیدت، اس کا احترام، اس کی محبت جو ہے وہ اللہ کے گھر کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے ساتھ وہ اسی طرح سے ہی ہے. اور اسی لحاظ سے سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے بہت زیادہ اچھے تعلقات ہیں، اور ہمیشہ سعودیہ نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے کشمیر ایشو پر، اور ہمیشہ جو ہے وہ انڈیا کو اپوز کیا ہے، مسلمانوں پر حملے کی ہمیشہ مذمت کی ہے، اور جب بھی وہاں کے مسلمز کے ساتھ کوئی بھی ایسا سلوک کیا جاتا ہے، ظلم و ستم ہوتا ہے، تو سعودیہ ہمیشہ پاکستان کے لیے آواز اٹھاتا ہے. اوکے جی. UAE, کویت اینڈ ادر گلف اسٹیٹس. اب یہ گلف اسٹیٹس وہ ہوتی ہیں جو کہ آئل پروڈیوسنگ میں اور گیس پروڈیوسنگ میں یہ رچ کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسی اسٹیٹس کہ جو گیس اور تیل کی دولت سے مالا مال ہیں. سوری.
These countries and states have close and cordial relations with Pakistan. The ruling families make official and personal visits. The new era of economic relation has set in after the Gwadar port was built. اب یہ وہ اسٹیٹس ہیں کہ جہاں پر شاہی نظام ہے، بادشاہت ہے جہاں پر، اور یہ بادشاہت جو ہے یہ آگے جنریشن ٹو جنریشن آگے ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے، یعنی ایک موروثی نظام وہاں پر چل رہا ہے. تو گلف اسٹیٹس کے ساتھ بھی پاکستان کے بہت زیادہ اچھے تعلقات ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارا جو پاک ایران گیس پائپ لائن ہمارا جو ایک معاہدہ چل رہا ہے، تو اسی طرح سے جو ادر اسٹیٹس ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ کوپریٹ کرتی ہیں کیونکہ مسلم اسٹیٹ ہے، لہٰذا پاکستان جو ہے وہ ان سے تیل اور گیس جو ہے وہ ہم وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں. ایران از اے نیبرنگ اسٹیٹ ود دا لانگ ہسٹوریکل اینڈ کلچرل ٹائز. ایران کے اور ہمارے یعنی بہت اچھے ریلیشنز ہیں، اینڈ اٹ واز دا فرسٹ دیٹ ریکگنائز پاکستان. اور ایران وہ پہلا ملک ہے کہ جس نے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں پاکستان کو ایکسیپٹ کیا تھا، ریکگنائز کیا تھا، اس کی انڈیپینڈنس کو تسلیم کیا تھا. ایران's king was also the first head of the state who visited پاکستان. ایران کا جو بادشاہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایران میں بادشاہی نظام ہے، بادشاہی نظام تھا، پھر اس کے بعد جب ریولوشن آیا تو پھر اس کو ختم کر دیا گیا تھا. both had joined arrangements in regard to CENTO, Central Treaty Organization, CENTO, CEN یعنی CENTO, T for Treaty, O for Organization, RCD and ECO. Iran supported Pakistan in the wars with India. It stressed on liberty of the people of Jammu and Kashmir. Pakistan welcomed the Iranian Revolution of February 1979. In March 1997, President Rafsanjani and in December 2002, Khatami visited Pakistan. اب جب کسی بھی اسٹیٹ کے ساتھ آپ کے فارن ریلیشنز ہوتے ہیں تو موسٹلی جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہوتے ہیں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ہماری اسٹیٹ میں آئیں، اس کو وزٹ کریں، اور امید کی جاتی ہے کہ کچھ نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ سٹارٹ کیے جائیں گے، کسی نہ کسی طریقے سے فارن انویسٹمنٹ اپنی اسٹیٹ میں کروائی جائے تاکہ یہاں کے لوگ جو ہیں ان کو جابس پرووائڈ کی جائیں، اور اسی طرح سے ایک چینج ایکسچینج پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے. آپ کو پتہ ہے چائنا کے ساتھ جب سے ہمارا یہ سی پیک سٹارٹ ہوا ہے، انفیکٹ اس سے بھی پہلے سے ہی ہمارے پاس اسکالرشپ پروگرامز آتے ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پڑھنے کے لیے، وہاں سے وزٹرز جو ہیں ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں. پھر سی پیک کے لیے آلموسٹ جو تمام تر کمپنیز ہیں ان کے سارے امپلائیز جو ہیں وہ چائنیز ہیں. اب یہاں سے لوگ جو وہاں جاتے ہیں وہ چائنیز لینگویج سیکھتے ہیں، پھر چائنا اسکالرشپ پرووائڈ کرتا ہے، چینج ایکسچینج پروگرام ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسٹیٹس کے جو سٹیزنز ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک میسیج آف لو یعنی کریٹ کیا جاتا ہے. لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کلچر سے ان کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے، اور بیسیکلی کلچرل ایکسچینج پروگرام جو ہے یہ لوگوں کے اندر محبت کا اور اچھے تعلقات کا باعث بنتا ہے. Turkey is another country with a long history to close and cordial relation with Pakistan. Both have great contribution in the multilateral arrangement of CENTO, RCD and ECO. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو خلافت عثمانیہ ہے وہ ٹرکی سے چلی تھی، اور جو حجاز مقدسہ ہیں ان کی تمام تر ذمہ داری بھی ترکی حکومت کے پاس تھی. اس کو حجاز کہتے تھے، مکہ اور مدینہ کو اس صوبے کا ایک نام تھا جس کو حجاز کہتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب بادشاہی نظام آیا ہے اور خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے تو جو سعودی حکومت ہے اس کا قیام ہوا، اور پھر تمام تر انتظامات جو ہیں وہ سعودی حکومت کے حوالے کر دیے گئے. Egypt under Nasser had some reservation due to Pakistan's ties with the West. ناصر یعنی عبد الجمال ناصر حسین ایجپٹ کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں. Pakistan supported Egypt when it was attacked by Israel in 1956, 67, 73. The relations began to improve since 1967 and especially after the death of Nasser in 1970. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا ایک پریزیڈنٹ آتا ہے آپس میں ان کے کچھ نہ کچھ ریزرویشنز ہوتے ہیں، کچھ تحفظات ہوتے ہیں، اور چونکہ ڈیموکریسی میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹائم پیریڈ فکسڈ ہوتا ہے،
اور اس کے بعد جیسے ہی کوئی نیا ہیڈ آف اسٹیٹ آتا ہے تو وہ اپنے طریقے سے ان ایشوز کو ٹیکل کرتا ہے یا اپنے طریقے سے ریلیشنز جو ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. Colonel Gaddafi has been a great well-wisher and supporter of Pakistan. In American air raids in 1986, پاکستان کنڈیمڈ امریکن اٹیک. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی مسلم اسٹیٹس ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو ویک مسلم اسٹیٹس ہوتی ہیں یا انڈر ڈیولپنگ اسٹیٹس ہوتی ہیں، جو سپر پاورز ہوتی ہیں یا جو آپ کی اسٹرانگ اسٹیٹس ہوتی ہیں، وہ ان پر اٹیکس کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ وہ ان کو اوکوپائی کر لیں تاکہ ان کی جو اسٹیٹ کی جو ٹیریٹری ہے، ان کا علاقہ جو ہے، ان کی حکومت جو ہے وہ زمین پر دور دور تک پھیل جائے. اب جب برِ صغیر پر برطانیہ کی حکومت تھی آفٹر دا وار آف 1857، تو کہا یہ جاتا ہے کہ برطانیہ حکومت جو ہے اس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا. یعنی برطانوی راج دنیا پر، اس زمین پر اس قدر وسعت سے پھیلا ہوا تھا کہ اگر کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پر سورج غروب ہو رہا ہے تو ایٹ دا سیم ٹائم برٹش رول کے انڈر کوئی نہ کوئی ایسا کنٹری یا کوئی ایسی جگہ ضرور ہوتی تھی کہ جہاں پر صبح کا اجالا ہو رہا ہے یا سورج طلوع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کہا جاتا تھا کہ یعنی برطانوی حکومت کا سورج جو ہے وہ کبھی غروب نہیں ہوتا. یعنی اس حکومت کے انڈر زمین پر کوئی ایسی جگہ یعنی ایسی نہیں ہے کہ بالکل ہر وقت اس پر اندھیرا رہے، کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ضرور ہوتی ہے کہ جہاں پر روشنی ہو. جارڈن از این ادر ایگزامپل آف cordiality. King Hussein had special regard for Pakistan. He supported us on India-Pakistan issues. King Abdullah continued with this tradition. Both have military relationship, trade and diplomatic exchange. Afghanistan is a neighboring state. It sided with the Pakhtunistan issue and created problems for Pakistan. جیسا کہ ہم لوگ پریویس لیکچرز میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ افغانستان نے پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اس کو ریکگنائز کرنے سے انکار کر دیا تھا، بیکاز وہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارا جو NWFP ہے، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، جس کو ہم KP کہتے ہیں، خیبر پختونخوا، وہاں پر رہنے والے جو پختونز ہیں، جو پشتونز ہیں، وہ بیسیکلی یعنی افغان بھائی ہیں، اور اس علاقے کو ایک علیحدہ ریاست بنایا جائے جس کو پختونستان کہا جائے. The Soviet military intervention, Soviet Union, USSR, موجودہ رشیا. The Soviet military intervention in Afghanistan gave birth to Mujahideen groups, Taliban. The September 11, 2001 incident in America concluded major changes in the world diplomacy. 9/11 کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں، اس کو تباہ کر دیا گیا تھا. 2 ٹاورز تھے، وہ ٹوئن ٹاورز. After Taliban, Karzai government took responsibility of Afghanistan's reconstructions. مسٹر حامد کرزئی جو کہ پریزیڈنٹ تھے افغانستان کے، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ طالبان کی ہے اور وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. بنگلہ دیش واز ایسٹ پاکستان بٹ دا انٹرنل انسٹیبلٹی اینڈ ایکسٹرنل کانسپریسیز گیو برتھ ٹو بنگلہ دیش. آپ کو پتہ ہے 1971 میں بہت سارے ایشوز ایسے ہوئے تھے، وار آف انڈیپینڈنس تھی، پھر لیڈرشپ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ویکیوم تھا، اور دونوں اسٹیٹس کے درمیان جو ہے وہ اتنی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر دی گئی تھی. پھر انڈیا جو ہے اس نے اس چیز سے بڑا فائدہ اٹھایا تھا، جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تھا اور وہ ایک نئی اسٹیٹ بن کر بنگلہ دیش کے نام پر ورلڈ گلوب پر ابھرا تھا یا نظر آیا تھا. پاکستان ہیڈ انیشیلی بٹر ریلیشنز. اسٹارٹ میں تو ہمارے بنگلہ دیش کے ساتھ کوئی خاص تعلقات اچھے نہیں تھے، یعنی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ بھی شدید غم و غصے میں تھے اور ہمارے بھی کچھ اسی طرح کے ہی حالات تھے. تو اسٹارٹ میں ریلیشنز جو ہیں وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن 1974 کے بعد جو ہیں ریلیشنز نارملائزیشن کی طرف آنا شروع ہو گئے، اور پھر سارک میں اور OIC میں دونوں اسٹیٹس نے مل کر کام کیا ہے. سارک جو ہے بیسیکلی ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن سارک جو ہے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کارپوریشن، اور اس میں 7 کنٹریز جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں. 7 کنٹریز جو ہیں وہ سارک کے ممبر ہیں، جن میں انڈیا، پاکستان، افغانستان، نیپال، بھوٹان، مالڈیوز. ٹھیک ہے، یہ 7 کنٹریز جو ہیں یہ اس کے ممبرز ہیں، اور بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے
کہ ریجنل کارپوریشن ایک ایسا پلیٹ فارم سیٹ کیا جائے کہ ان ساؤتھ ایشین اسٹیٹس میں سے اگر کسی بھی اسٹیٹ کے ساتھ کوئی ایسی ٹینشن چل رہی ہو تو اس کو ایک پلیٹ فارم پر ریپرزینٹ کیا جائے اور جو ممبر اسٹیٹس ہیں وہ ان ایشوز کو ریزالو کریں. کیونکہ فارن پالیسی جب بھی ڈیزائن کی جاتی ہے تو اس میں ایک بات واضح کی جاتی ہے کہ کوئی بھی دوسری اسٹیٹ یعنی کسی بھی اسٹیٹ کے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کرے گی. اب لیٹ سپوز اگر ہمارے مسلمس کو اگر کوئی ایشو ہے کہ انڈیا میں جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، جو جموں کشمیر ہے، اگر وہاں پر مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی ناانصافی ہوتی ہے تو کسی بھی اسٹیٹ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ انڈیا کے اندر جائے یا کسی دوسری اسٹیٹ کے اندر جائے اور وہاں پر جا کر انٹرپٹ کرے یا اس کے معاملات جو ہیں ان میں انٹرفیئرنس کرے. تو اس کے لیے انٹرنیشنل لیول پر پلیٹ فارمز بنائے جاتے ہیں اور وہاں پر اپنی ریزولوشنز، اپنا جو بھی ایشو ہوتا ہے اس کو وہاں پر رکھا جاتا ہے، پھر اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے اور جو آرگنائزیشن ہوتی ہے، یہ جو پلیٹ فارم ہوتا ہے، اس کے پاس یہ رائٹ ہوتے ہیں کہ وہ ممبر اسٹیٹ سے کوشچننگ کر سکتے ہیں تاکہ جو بھی ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے اور ان کیس کہ اگر ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو تو پھر اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے اور ایسے ورڈکٹس دیے جاتے ہیں کہ تاکہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی ناانصافی یا ظلم و ستم نہ ہو. آئی ہوپ کہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ ہم انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے. تھینک یو.